سماجی کاری 100 میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ایک طاقتور اور گمراہ کن ذہنیت ہے جس نے مسلم کمیونٹی کے اندر گہری جوڑیں پکڑی ہوئی ہیں، یعنی کسی کے اعمال اور انتخاب کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے کہ تصور سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ اس ذہنیت کو اکثر نیکی کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اسے اپنا لے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ بے شرم ہو جائیں گے۔ در حقیقت بے شرمی کی جڑ اللہ تعالیٰ کی بصارت، سماعت اور فیصلے کی پرواہ نہ کرنے میں ہے، نہ کہ لوگوں کی تنقید، کیونکہ ان کی اکثر تنقید کی اسلام کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی بھی ان کے بے شرمی کو آسانی سے چھپا سکتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ذہنیت کسی شخص کی زندگی اور ایمان کے بہت سے پہلوؤں کو متاثر اور خراب کرتی ہے۔ یقیناً اس کا سب سے خطرناک اثر یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بجائے لوگوں کی خاطر نیک اعمال کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان اپنے رشتہ دار کے جنازے میں صرف اپنے دوسرے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے جائے گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ مسلمان پائے گا کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ وہ ان لوگوں سے ان کے نیک اعمال کا اجر حاصل کریں جن کے لیے انہوں نے عمل کیا ہے، جو کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا سلوک نہ کیا جائے، کیونکہ یہ معمولی شرک ہے اور ثواب کے نقصان کا باعث بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کسی بھی شراکت دار سے آزاد۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ذہنیت مسلمانوں کو ان طریقوں سے برتاؤ کرنے کی ترغیب دیتی ہے جو اسلام کو ناپسند ہے، جیسے اسراف، فضول خرچی اور حد سے زیادہ۔ مثال کے طور پر زیادہ تر مسلم شادیوں کا مقصد شادی شدہ جوڑے کے رشتہ داروں کو خوش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی تنقید سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شاہانہ اور فضول خرچی کرتے ہیں۔ یہ ذہنیت لوگوں کی تنقید سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گناہ کرنے کی ترغیب بھی دے سکتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ذہنیت بھی مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر عمل کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات اکثر مسلمانوں کے احمقانہ ثقافتی عقائد اور طریقوں سے متصادم ہوتی ہیں۔ اپنایا لوگوں کی طرف سے تنقید کا خوف انسان کو ہدایت کے دو ذرائع کی خاطر اپنے ثقافتی طریقوں کو ترک کرنے سے روکتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ذہنیت بھی مسلمانوں کو صحیح انتخاب کرنے سے روکتی ہے جو ان کی خوشی اور بھلائی کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے مسلمان محض لوگوں، خاص طور پر ان کے رشتہ داروں کی تنقید کے خوف سے اگر وہ طلاق لے لیتے ہیں، مکروہ شادیاں کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں لوگ کیا کہیں گے کہ ذہنیت کسی کو اچھے قانونی انتخاب کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی تنقید سے ڈرتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض ممالک کے مسلمان اپنے بچوں کو مختلف ممالک کے مسلمانوں سے شادی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کی تنقید سے ڈرتے ہیں، حالانکہ شادی کی تجاویز جائز اور اچھی ہیں۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عمل کرے۔ انہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں خوش کرنے کے لیے کام کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حقوق کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ادا کرے، خواہ لوگ ان سے راضی ہوں یا نہ ہوں۔ ان کی خوشی یا اس کی کمی غیر متعلق ہے۔ لوگوں کی خوشنودی کے مطابق عمل کرنے والے کو اس دنیا میں کبھی سکون اور خوشی نہیں ملے گی، اور نہ ہی وہ لوگوں کی تعریف حاصل کر سکے گا، جبکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا دونوں جہانوں میں امن اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ باب 13 الرعد آیت 28۔ بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔